جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، آج ہم خنزیر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ خنزیر کو انگریزی میں پگ یا ہوگ کہا جاتا ہے۔ خنزیر کی کنیت ابو جہم، ابو زرع، ابو دلف، ابو عتبہ، ابو علیہ اور ابو قادم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ خنزیر درندہ اور چوپایا دونوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پس چوپائے میں خنزیر کا شمار اس لیے کیا جاتا ہے کہ چوپائے کی طرح اس کے پاؤں میں کھریاں ہیں اور یہ گھاس بھی کھاتا ہے۔ درندوں میں خنزیر کا شمار اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے منہ میں درندوں کی طرح 2 دانت ہیں جن سے وہ شکار کو چیرتا پھاڑتا ہے۔ خشکی کے خنزیر میں شہوت کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے خنزیر چرنے کی حالت میں اپنی مادہ سے جفتی کرنے کے لیے چڑھ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ خنزیر کی مادہ چرتے چرتے میلوں کا سفر طے کر لیتی ہے، لیکن یہ مادہ سے جفتی کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ چنانچہ دور سے ایسے دکھائی دیتا ہے یہ نر اور مادہ 6 پاؤں کا ایک ہی جانور ہے۔ خنزیر کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ اپنے علاوہ کسی اور کو اپنی مادہ کے قریب نہیں آنے دیتا، یہاں تک کہ ایک نر خنزیر دوسرے نر کو اس لیے ہلاک کر دیتا ہے کہ اس نے اس کی مادہ کے ساتھ جفتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمام خنزیر آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ پس جب خنزیر میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ اپنے سر کو جھکا لیتا ہے اور اپنی دم کو زور زور سے ہلاتا ہے اور اس کی آواز بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ نر خنزیر 8 ماہ میں جفتی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، جبکہ مادہ خنزیر 6 ماہ سے پہلے بالغ نہیں ہوتی۔ بعض ممالک میں نر خنزیر جب 4 ماہ کا ہو جائے تو وہ جفتی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور مادہ خنزیر 6 یا 7 سال کی عمر سے پہلے بچہ جننے کے قابل نہیں ہوتی۔ چنانچہ جب مادہ خنزیر کی عمر 15 سال ہو جاتی ہے تو اس کے بچے ہونا بند ہو جاتے ہیں۔ حیوانات میں یہ جنس جو ہے بہت ہی نسل کو بڑھانے والی ہوتی ہے اور اس کے مذکر میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دانتوں اور دم والے جانوروں میں سے کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کے دانتوں کی قوت خنزیر کے دانتوں کی قوت سے زیادہ ہو، یہاں تک کہ خنزیر اپنے سامنے والے دانتوں کی مدد سے شمشیر اور نیزہ باز کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ خنزیر کے دانت اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دشمن کے جسم کی ہڈیاں اور گوشت وغیرہ کاٹ دیتا ہے۔ بعض اوقات خنزیر کے سامنے والے 2 دانت بڑھ کر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خنزیر کوئی چیز بھی کھانے کی استطاعت نہیں رکھتا اور اس وجہ سے خنزیر کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پس اگر خنزیر کتے کو کاٹ لے تو کتے کے تمام بال جھڑ جاتے ہیں، اور اگر جنگلی خنزیر کو پکڑ کر گھر میں لایا جائے اور اسے سکھانے کی کوشش کی جائے تو وہ تادیب کو رد کر دیتا ہے اور اپنی اصلی حالت میں وہ قائم و دائم رہتا ہے۔ خنزیر سانپ کو کھاتا ہے اور سانپ کا زہر خنزیر پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ خنزیر لومڑی سے بھی زیادہ مکار ہوتا ہے، بس جب خنزیر کو 3 دن تک بھوکا رکھا جائے پھر اسے کھلایا جائے تو یہ 2 دن میں ہی فربہ ہو جاتا ہے۔ روم کے رہنے والے نصارہ خنزیر کے ساتھ ایسا ہی کرتے کہ اس کو 3 دن بھوکا رکھتے پھر اس کو کھلاتے تو وہ 2 دن میں فربہ ہو جاتا، تو نصارہ اس کو مارنے کے بعد اپنی خوراک بنا لیتے۔ پس جب خنزیر کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا تو یہ کیکڑے کو شکار کر کے کھا لیتا ہے، جس کی وجہ سے خنزیر شفا یاب ہو جاتا ہے۔ جب خنزیر کو گدھے کے ساتھ باندھ دیا جائے پھر گدھا پیشاب کرے تو خنزیر کی اسی وقت موت واقع ہو جاتی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ اگر خنزیر کی آنکھ ضائع ہو جائے یا نکال دی جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ خنزیر اور انسان میں مشابہت یہ ہے کہ انسان کی طرح خنزیر کی کھال گوشت سے الگ نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تمہارے درمیان ابن مریم علیہ السلام عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے۔ پس وہ صلیب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ لیں گے، نیز مال اس قدر عام ہو جائے گا کہ صدقات کو قبول کرنے کے لیے بھی کوئی بندہ تیار نہیں ہوگا۔ جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، مزید معلوماتی ویڈیوز جانوروں سے متعلق دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو
لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔